بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر صغیر احمد ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہوں زولوجی کا۔ اور آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کرونا کے جو ایجوکیشن پہ اثرات پڑے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ کرونا کیونکہ ایک پینڈیمک ہے، ورلڈ وائڈ ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے اثرات کم و بیش تمام ممالک میں اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، سوائے نیوزی لینڈ کے اور چیک ریپبلک کے، یا چند ایک ممالک ہیں جس میں جو کرونا فری جن کو کہا گیا ہے۔ ادروائز چائنا، اٹلی، ایران، یو کے اور یو ایس اے، سعودی عربیہ، کویت، مطلب ان ممالک میں جو امیر ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان میں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان میں جو کرونا ہے اس نے تباہی مچائی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کے ساتھ جینا کیسے ہے یہ سیکھنا پڑے گا۔ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اندر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ اندر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کسان کا کیا ہوگا جس کی فصل پکی ہوئی ہے؟ مارچ میں کرونا آیا تھا، مارچ میں صوبہ سندھ میں گندم پک جاتی ہے اور اس کٹائی کا موسم آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ٹائم پہ نہیں کاٹتے، ایک بارش ہو جائے فنگس لگ جائے گا، اس کو تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جنوبی پنجاب میں اپریل میں گندم کی کٹائی کا موسم آ جاتا ہے، اور کاٹنے کے فوراً بعد کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی تھریشنگ کرنی ہوتی ہے۔ So why go illogical by saying کہ جی آپ گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں؟ او بھائی، گھروں میں بند ہونے کے لیے کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ گھروں میں بند ہوں تو پھر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس مینجمنٹ ہونے چاہیے، آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے، ایک فورس ہونی چاہیے جو لوگوں کو گھروں تک پہنچائے، خوراک پہنچائے۔ اٹلی میں انہوں نے ایسا کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر خوراک پہنچائی، باہر سے لاک کر دیا تھا اور لوگوں کو خوراک پہنچائی تھی۔ نیو یارک کا جو میئر ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ نیو یارک اس وقت دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اب ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہے، اس میں یہ بیسیکلی ایگریکلچرل ملک ہے۔ اس کی جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچرل ہے، انڈسٹریل نہیں ہے۔ اب گندم جو ہی آپ نے کاٹی ہے تو اس کے بعد آپ کو کپاس لگانی ہے۔ آپ کو کچھ کسان ہیں جو اس کے بعد زمین تیار کر کے اس میں چاول لگاتے ہیں۔ اگر موسم نکل جائے اور گندم آپ نے نہیں کاٹی تو آپ کی فصل تباہ ہو جائے گی۔ گرمیوں میں آم ایک اہم ہماری جو جس کو کہتے ہیں پیسہ کمانے والی ایک فروٹ ہے، وہ اگر آپ اس کو ٹائم پہ اس کو سنبھالتے نہیں ہیں تباہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب جو کسان ڈپینڈ ہی گندم پہ کرتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح سے
اور بہت ساری فصلیں ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی فصلیں جو ہیں، جیسے ٹماٹر جو ہے وہ اگر آپ اس کو سنبھالتے نہیں ہیں تو اپریل کے بعد وہ تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، آپ نے سنبھالنا ہے اس کو۔ اسی طرح پیاز ہے، لہسن ہے۔ اب آپ کے پاس اگر لائف سٹاک ہے تو اس کے لیے آپ نے چارہ بھی آپ نے کاشت کرنا ہے، ورنہ لائف سٹاک آپ کا ختم ہو جائے گا۔ لائف سٹاک آپ کو 19% آپ کو دیتا ہے، ایگریکلچر کا 19% شیئر ہوتا ہے لائف سٹاک کا، بھیڑیں، بکریاں، گائیں، بھینسیں وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہمیں حکمت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، کرونا کے ساتھ جینا ہے۔ We have to learn۔ دوسری بات جو ہے اہم جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اب ان پہ اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسکول کا معمول ہوتا تھا ان کا، پھر ٹیوشن، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اب وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں وہ تو پڑھاتے ہیں، ان کو خود ہی انہوں نے انگیج کر دیا ہوا ہے۔ گورنمنٹ نے ایک اقدام اٹھایا ہوا یہ کیا کہ ان کا جو ان کو پروموٹ کر دیا، لیکن واٹ اباؤٹ نیکسٹ کلاس؟ اور سارے کے سارے پروموٹ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بی ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے، میں پرسنلی جانتا ہوں، میں بی ایس کلاسز کو پڑھاتا ہوں، ایم ایس سی کی کلاسز کو پڑھاتا ہوں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بی ایس کے جو بچے تھے جو 5ویں سیمسٹر کے تھے، ان بچوں کا 2 پیپر ہوئے، اس کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا، اب ان کو پروموٹ کر دیا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان کا جو آن لائن ہم نے ایگزام لینا ہے اس کے لیے ہم نے ہوم ورک ابھی تک نہیں کیا۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اب تک، اگر کوئی گورنمنٹ اتھارٹیز سن رہے ہوں میری اس آواز کو، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ جو گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں، یہ جو پڑھاتے ہیں، یہ جو اب گھر میں بیٹھ کے جو تنخواہ لے رہے ہیں، ان کو انگیج کرے اور ان سے پیپر بنوائے۔ کون سے؟ جو آن لائن جو آن لائن پیپر جس طرح سے ہوتے ہیں وہ لیے جائیں، جس طرح سے ورچوئل یونیورسٹی ایگزام لیتی ہے، اس طرح سے کوئی ڈیوائس کیا جائے۔ ایک چیز جو آج کل کیونکہ آن لائن کلاسز ہم بھی لے رہے ہیں، تو اس میں مختلف دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس ہوا، رفقائے کار کے ساتھ، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ویڈیو آن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، آن نہیں ہوگی، فائن۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس کو جو دیا جاتا ہے وہ پڑھائی جا رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے، آپ جب اس سے اگلے دن اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یا کہتی ہے، سر میں نے وہ لیکچر نہیں، بھائی تمہاری حاضری ہوئی ہے، یو ور دیئر۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمیں وہ انگیج کر کے اور خود جا کر باہر لان میں بیٹھا ہوتا ہے اپنے میں۔ اس حوالے سے جو سینئرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی سجیسشنز دیں، کیونکہ ہمارے جو سینئرز ہیں، تجربہ کار جو ٹیچرز ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ سجیسشنز دے سکتے ہیں۔ میرے پاس سجیسشنز ہیں لیکن میں اگلی گفتگو میں وہ سجیسشنز دوں گا۔ فی الحال میں چاہتا ہوں کہ جو سینئرز ہیں اگر ان تک میری آواز پہنچے تو وہ اس حوالے سے بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کی ویڈیو آن ہونی چاہیے۔ ایٹ اینی ٹائم ٹیچر مسٹ بی ایبل ٹو چیک either the student is engaged in the Zoom class or not۔ بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے، ٹیچر بول رہا ہے اور اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں، اس نے حاضری لگائی ہے اور اس کا شو ہو رہا ہے، اس کی آئیڈینٹی شو ہو رہی ہے، آئی ڈی اس کی شو ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے بڑا ہم غلط طرف جا رہے ہیں۔
ہم جو زوم کی کلاسز ہم لیتے ہیں اس میں بہتری لانا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے. اب آخری بات وہ یہ کہ بھائی آپ کا پیٹرول خرچ ہوتا تھا، آپ جاتے تھے اپنے انسٹیٹیوشن میں، اب پیٹرول آپ کا خرچ نہیں ہوتا، آپ گھر بیٹھے ہو، آپ جاتے تھے، آپ کپڑے بدلتے تھے، آپ فریکوینٹلی آپ کے اخراجات ہوتے تھے، اب گھر بیٹھے ہو. یار ان پرائیویٹ لوگوں کا حال دیکھیں جن کو تنخواہیں نہیں ملی. ہمارے دوست ہیں جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہ نہیں ملی. ہمارے دوست ہیں جن کی انڈسٹریز چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں، کئیوں کی بڑی انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی ہے. لوگوں نے قرض لیا ہوا ہے بینک سے، ان بینک کو واپس نہیں کر پا رہے ہیں. کچھ ٹیچرز ہیں جو پرائیویٹ سکولز اور کالجز میں پڑھاتے تھے، انہوں نے پہلے مہینے کی تنخواہ دی، اگلے مہینے انہوں نے تنخواہ سے جواب دے دیا ہے. یار یہ جو میرے سرکاری ملازمین دوست ہیں، یہ ان کو کیا کیڑا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یار کچھ خیال کریں. آپ شکر کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے اور آپ کو تنخواہ مل رہی ہے؟ تو آپ اللہ کا شکر کریں. اس وقت جنگی حالات ہیں، اور جنگ کے دوران تو یہ ہوتا ہے کہ دیر از دا پرابلم آف سروائیول. لگژری نہیں ہوتی اس میں. تو مجھے یہ کہنا پڑ گیا، ادروائز میں اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا نہیں ہوتا. میں ایک سمپل سا استاد ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، روزی کماتا ہوں، یا میں شعر کہتا ہوں. مجھے اس طرح کی سپیچز نہیں آتی ہیں، لیکن مجھے کہنا پڑ گیا اپنے رفقائے کار سے جو میرے سرکاری ملازمین دوست ہیں کہ یار شکر کریں. آپ کی تنخواہ ایک دفعہ نہیں بڑھی، شکر کریں کہ کم نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.